المختصر یہ جو غار آپ غار کے منہ پہ جو یہ شگاف دیکھ رہے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ غار کے منہ پر آ کے کھڑے ہوئے. جناب یہ غار کے منہ پر ہم آ چکے ہیں، اور یہاں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے تھے کہ جہاں مکری کا جالا ہوگا، جہاں کبوتری کے انڈے ہوں گے، وہاں انسان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. المختصر یہ جو غار آپ غار کے منہ پہ جو یہ شگاف دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ غار کا منہ ہے جس غار کے منہ پہ مشرکین مکہ آ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوراخوں کو بند کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے، اور سر کا یہ حصہ آپ کے زان مبارک پہ رکھ کے حضور سو گئے. ظاہر ہے 5,500 فٹ کی بلندی ہے، اور حرم سے یہاں تک کا سفر کافی لمبا سفر ہے، پیدل سفر ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اور جب آپ سوراخ بند کر رہے تھے، اس غار کے اندر ایک سوراخ رہ گیا تھا. ظاہر کپڑا بھی ختم ہو گیا تھا، کہ کپڑا نہ تھا کہ اس کو بند کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر اینڑی یا انگوٹھا رکھ کے بیٹھ گئے، اور اسی سوراخ کے اندر وہ سانپ تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھینی بھینی خوشبو اس تک پہنچی نا، تو وہ سمجھ گیا بس کرو، میرے بھی معراج کا وقت آ چکا ہے. کیونکہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں. تو وہ پہچان چکا، وہ اس نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جلوہ فروز ہیں، اور آج حضور کا دیدار کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کوئی موذی جانور ہے، باہر آئے گا تو نقصان کرے گا، حضور کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی. آپ اس کو روک رہے تھے، وہ آنے کی کوشش کرتا تھا. بس کیا کرنا تھا کہ جانور کی فطرت ہے ڈنک مارنا، کاٹنا، اس نے کاٹ لیا. اب زہر آپ کے جسم میں بھیگ رہا ہے. ناظرین آپ تھوڑا سا سوچئے گا اور غور و تفکر کیجئے گا کہ انسان کہیں کسی مقام پر جاتا ہے اور سونے کا کوئی ارینج وہاں پر ہو گیا ہے، سوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ مچھر نے آ کے کاٹ لیا، تو اگلے دن بندہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ وہ جالی کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی اگربتی یا جو بھی چیز جلانے والی ہوتی ہے، وہ جو بھی ذرائع ابلاغ ہے اس کے ذریعے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ رات جو گزرے سکون سے مچھر نہ کاٹے. مچھر کی کاٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے. بچھو جس کو مار لے وہ تو گلاٹیاں مارتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو بچھو ڈنگ مار لے. اور یہاں بچھو اور مچھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا، سانپ نے کاٹا تھا. جس کو سانپ کاٹ لے اس کے زہر کی تکلیف تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جس کو کاٹا ہو. آپ کا چہرہ کبھی زرد ہو رہا ہے، کبھی پیلا ہو رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف کی شدت، آپ کا پورا جسم وائبریشن کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، ہلا بھی نہیں رہے ہیں، ہل بھی نہیں رہے ہیں کہ حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہوتا. کیسا عشق ہے، کیسا اطاعت رسول کا جذبہ اپنے آپ کے اندر تھا، اور کیسا درس دیا آپ نے اس غار سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ عشق رسول اس کا نام ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک سوال ہے آپ سے، دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ جان بچانا فرض ہے؟ آپ اپنے بچے سے پوچھیں جان بچانا فرض ہے، تو شعور جس کو اللہ نے دیا ہوگا، جس بچے کو جو سمجھدار ہوگا وہی کہے گا ابو کیا ہو گیا، جان بچانا فرض ہے. دنیا میں کسی بھی مسلمان سے پوچھے تو وہ کہے گا جان بچانا فرض ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بعد از انبیاء بالتحقیق تمام امت کے جس شخص کا مقام ہے وہ نہیں جانتا تھا جان بچانا فرض ہے؟ وہ بھی جانتا تھا جان بچانا فرض ہے. امام کیا کہہ گئے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بات فقط اتنی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
یاد رکھیے گا، آپ لا کے حج کر لیں، سجدہ کر کر کے اپنے پیشانی کباب بنا لیں، جی ہاں بڑے بڑے گھٹے بنا لیں، لیکن حضور کی عظمت کو آپ نہیں جانتے۔ جو شان شان کے مطابق حضور سے محبت کرنے کا تقاضا ہے، اگر آپ کے سینے میں نہیں ہے تو یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ جانتے تھے جان بچانا فرض ہے، بخوبی جانتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے جان ملی تو انہی کے صدقے۔ ارے ہم کیا تھے، ہماری کیا اوقات تھی، کون ہم کو جانتا تھا۔ آج ہماری قیمت لگی ہے تو مصطفیٰ کے بازار میں بکے ہیں تو دنیا نے ہم کو جانا ہے۔ جی ہاں، بازار مصطفیٰ میں ہم بکنے کے بعد دنیا میں جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے میں کون جانتا تھا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یہ جانتے تھے جان ملی تو انہی کے صدقے، قرآن ملا انہی کے صدقے، بلکہ رحمان ملا انہی کے صدقے۔ انہی کی دی ہوئی جان انہی کے نیت پہ وار دی جائے تو حرج کیا ہے۔ حالانکہ جان بچانا فرض ہے، لیکن اس غار کے اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا درس دیا ہے؟ یہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جی ہاں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، کروں تیرے ناموں پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لکن نور القمر، لا يمکن الصداء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جب تکلیف حد سے تجاوز کر گئی تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے، اور وہ آنسو بھی ایسے سعادت مند کہ آپ کی آنکھوں سے چھلکنے کے بعد حضور کے چہرے کو چومنے چلے گئے۔ جب آنسو کے قطرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پہ گرے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا۔ عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہنے مبارک سے لعاب نکالا، تھوک مبارک نکالا، اس مقام پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ حضور کا لعاب کا لگنا تھا کہ سانپ کا اثر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ غار کے اندر یہ پورا واقعہ ہوا، اور وہاں مشرکین مکہ حضور کے قدموں کے نشانات کو تلاشتے تلاشتے اس غار کے منہ تک آ کے پہنچ گئے۔ جو غار دیکھ رہے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، یہ غار ہے، اور یہ غار کا دروازہ ہے جہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری اس وقت ہوئی ہوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ غار کے منہ پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، تو غار کے منہ پہ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ رہے۔ اندر نہیں آ رہے، کیوں اندر نہیں آ رہے؟ اب میں آپ کو یہ واقعہ غار کے منہ پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا۔ آئیے چلیے غار کے باہر چلتے ہیں۔ محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس۔ جناب یہ غار کے منہ پر ہم آ چکے ہیں، اور یہاں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی، حضور تشریف فرما تھے۔ یہاں مشرکین مکہ اس غار کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جیسے وہ آئے نا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکری نے اس منہ پہ جالا بون دیا، اور کبوتری نے یہاں پر انڈے دے دیے، یا اس طرف دیے ہوں گے، اس طرف یا درمیانی حصے میں کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اچھا اب ایسا کیوں ہوا کہ مکری نے جالا بونا، کبوتری نے انڈے دیے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کا کانسیپٹ یہ تھا، عرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے تھے کہ جہاں مکری کا جالا ہوگا، جہاں کبوتری کے انڈے ہوں گے، وہاں انسان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مکری نے جالا بونا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ اندر نہیں گئے،
کہ یہاں پر حضور نہیں ہوگے، یہاں پر ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا یا انڈے گر جاتے، یا کبوتری انڈے نہیں دی ہوتی یہاں پر، باہر کے وہ کھڑے تھے، اور یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان کے گھٹنوں پہ پڑی۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے، تو اندر سے جب آپ بیٹھیں گے، اسکرین پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہوں گے، اندر سے جب آپ بیٹھیں گے اور غار کے منہ پہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کا یہ گھٹنے سے نیچے والا حصہ نا، وہ آج بھی اندر سے بیٹھنے والا دیکھ سکتا ہے، اور جب تھوڑا سا وہ جھک جائے نا، یہاں پہ جو کھڑا ہوگا باہر وہ تھوڑا سا جھک جائے تو اندر کون ہے وہ دیکھ لے گا۔ یہی کنڈیشن اس وقت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا سکینہ، اطمینان نازل ہوا کہ آپ کے دل سے خوف جاتا رہا۔ شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو، کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر مشرکین مکہ چلے گئے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ 3 راتیں یہاں پر حضور کا اسٹے رہا، اور تینوں راتیں آپ بکری لے کر آیا کرتے تھے، یہی غار کے منہ پہ دودھ دو کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتے تھے۔ 3 دن کا یہ سلسلہ رہا ہے۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پہلی تاریخ تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے نیچے آئے اور سفر مدینہ جاری ہوا۔ اگلا اسٹے کہاں ہوا؟ وادی قدید میں، جہاں معبد کا خیمہ تھا۔ انشاءاللہ ان قریب اس وادی کا دیدار بھی کرائیں گے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری نے جو دودھ دیا، بالکل کمزور بکری جس کے جسم پر گودا کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ نہ کیا ہو تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور کلک کر لیں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ۔